ناظرین، ایلپ ارسلان ایپیسوڈ نمبر 40 کے شروع میں ہی سلطان کا وزیر سلطان کو آ کر کہتا ہے، جناب سلطان، ایلپ ارسلان آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ سلطان اس کو اجازت دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اندر آنے دو۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ایلپ ارسلان بساسیری کے ساتھ ساتھ انال صاحب کو بھی گرفتار کر کے لے آیا ہے۔ سلطان بڑی حیرت سے پوچھتا ہے ایلپ ارسلان سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایلپ ارسلان انال صاحب کو دھکا دیتے ہوئے نیچے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے، جناب سلطان، آج کے بعد سے یہ غدار اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ آپ کے پہلو میں کھڑا ہو سکے، آپ سے اس کی جگہ آپ کے قدموں میں ہے۔ یہ سننے کے بعد سلطان انال صاحب کو کہتا ہے، طاقت کی بلندیوں کو چھونے کے لیے تم نے اپنے آپ کو اس حد تک گرا لیا ہے انال صاحب۔ انال صاحب جواب میں کہتے ہیں، مار دو مجھے، ابھی موقع ہے تمہارے پاس، مار دو مجھے، ورنہ۔ سلطان پوچھتا ہے کہ ورنہ کیا؟ انال صاحب کہتے ہیں، اگر قسمت نے مجھے اس جگہ سے دوبارہ اٹھنے کا موقع دے دیا تو میں اپنا حق لینے کے لیے تمہیں مار دوں گا بھائی۔ یہ سننے کے بعد سلطان بہت حیرت سے انال صاحب کو دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سفیریہ خاتون جنگل میں بھاگتے ہوئے دشمنوں کے گھیرے میں آ جاتی ہے۔ گورنر گریگور سفیریہ خاتون کو کہتا ہے، آخرکار ہم نے تمہیں پکڑ ہی لیا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ تم ہم سے نہیں بھاگ سکتی۔ سفیریہ خاتون کہتی ہے، اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ تم سب پچھتاؤ گے۔ گورنر گریگور کہتا ہے، میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہتا تھا لیکن تم نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ سفیرہ خاتون کہتی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میری جان کے بدلے سلجوقوں کی امانت لے سکو تو تم غلط ہو گورنر۔ گورنر گریگور کہتا ہے، لیکن تمہارے باپ نے تو کچھ اور کہا ہے، تمہاری زندگی ایلپ ارسلان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلطان کے حکم پر زبردستی کرائی گئی شادی اب محبت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مجھے غلط مت سمجھنا، میں ہمیشہ محبت کی قدر کیا کرتا ہوں۔ سفیرہ خاتون کہتی ہے، زیادہ امید مت رکھنا، ایلپ ارسلان صاحب کبھی بھی اپنی جان یا اپنی بیوی کی جان کی خاطر ریاست پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ گورنر گریگور کہتا ہے، وہ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ سلطان انال صاحب کو کہتا ہے کہ تم نے یہ سب اس تخت کے لیے کیا نا؟ انال صاحب کہتے ہیں، اس تخت پر بیٹھنے میں تمہاری مدد کس نے کی تھی؟ یہ شہر جس میں یہ تخت ہے تمہیں کس نے فتح کر کے دیا تھا؟ تم نے مجھے جہاں بھیجا میں وہاں گیا، جہاں تم نے چاہا میں نے مماد سر انجام دی۔ تم نے کیا کیا؟ جو کچھ میرے پاس تھا تم نے مجھ سے لے لیا۔ تمہیں اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں تھی، کسی کو کوئی طاقت نہیں دینا چاہتے تھے۔ تم چاہتے تھے کہ چاغری صاحب کی طرح سب کے سب تخت سے دستبردار ہو جائے اور صرف تمہاری حکومت ہو۔ تم نے مجھے کچھ دیا تو نہیں لیکن مارا بھی نہیں۔ یہ صرف میرا ہی مسئلہ نہیں، تم نے کتلامیوں کے ساتھ بھی یہی کیا۔ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے دادا سلجوق صاحب تھے، میخائیل صاحب نہیں تھے۔ ہم دونوں کی ماں ایک ہونے کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا سوائے اس کے کہ میں تمہارا غلام بن کر رہ گیا۔ تم نے مجھے جو ذمہ داریاں دے رکھی تھی ان کے باوجود مجھے کبھی بھی کسی چیز پر مکمل اختیار حاصل نہیں ہوا۔ تم مجھ پر کڑی نگرانی رکھے رہے، تم نے میرے ایک ایک قدم کی نگرانی کروائی۔ تم نے میرے چچا موسیٰ یبگو اور چاغری صاحب کو زمین دے کر خاموش کر دیا۔ کیپ تھرون کی جنگ میں نے جیتی، تم نے میرا حق دینے سے آنکھیں پھیر لی۔ تم نے روایات کو پامال کیا، تم چاہتے تھے کہ یکتا و تنہا حکومت کرو۔ تم نے کنٹرول حاصل کیا ہر علاقے کا، ہر حکمران کا۔ جن ترکمانوں نے تمہیں اس ریاست کا سلطان بنایا تھا تم نے انہیں ہی ناراض کر دیا۔ اپنی فوج کے لیے تم نے انہیں چھوڑ کر باہر کے لوگوں کو ترجیح دی۔ تم نے ترکمانوں سے منہ پھیر لیا حالانکہ وہ تمہارے اپنے تھے۔ تم نے ان پر ظلم کیا، تم کبھی بھی اس تخت کے حقدار نہیں تھے۔ اگر چاغری صاحب نے تمہیں اجازت نہ دی ہوتی اور یہ تخت تمہیں نہ دیا ہوتا تو تم کبھی بھی سلطان نہ بن سکتے۔ یہ سننے کے بعد سلطان کو بہت غصہ آتا ہے۔ اس کے بعد انال صاحب کہتے ہیں، رہی بات اس سوال کی جو تم نے پوچھا، یہ سب اس تخت کے حصول کے لیے تھا تاکہ اس تخت پر بیٹھ کر میں انصاف کر سکوں۔ سلطان انال صاحب کو قرآنی آیت پڑھ کر سناتے ہوئے کہتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، جواب میں انال صاحب بھی قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ انال صاحب کہتے ہیں، تم نے ذمہ داریاں درست طریقے سے تقسیم نہیں کی بھائی، تم نے انصاف کے ساتھ حکومت نہیں کی، آج میں وہ سچ بولوں گا۔ سلطان کہتے ہیں، تم تھے جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں معلوم نہیں تھا تو ہم نے تمہارے احسانات فراموش کر دیے۔ اگر ایسا ہی ہے تو ایک بات بتاؤ ابراہیم، تم نے جن علاقوں کی فتح کا ذکر کیا ہے ان کی فتح کے دوران
ان فتوحات کے دوران جو تم نے حاصل کی، وہ لوگ، وہ تلواریں، وہ طاقت تمہیں کس نے دی تھی؟ انال صاحب جواب میں کہتا ہے وہ سب کیا اکیلے مجھے ہی دیا گیا تھا؟ کیا باقی لوگوں کو نہیں دیا گیا تھا؟ لیکن کسی اور نے نہیں، صرف میں نے اس ریاست کے لیے بہت کچھ کیا، سلجوق سلطنت کے لیے بہت کچھ کیا، صرف میں نے ہی اس طرح کی فتوحات حاصل کی، اس طرح مہمات سر انجام دی۔ ایک انسان دکھا ہے جس نے اتنا کچھ کیا ہو بھائی، صرف ایک انسان۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، اگر تم نے مجھے زندہ چھوڑا اور میں اس قید سے نکل گیا تو یہ تخت جس پر بیٹھ کر تم انصاف نہیں کر سکے، یہ تخت تمہارا بھائی چھین لے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا، یا تو مجھے مار دو ورنہ پہلے میں تمہارا تخت لوں گا اور پھر تمہاری جان لوں گا بھائی۔ یہ سننے کے بعد سلطان اور ارسلان کو بھی بہت غصہ آ جاتا ہے۔ سلطان غصے سے کھڑا ہو کر اپنی تلوار کو باہر نکالتے ہوئے انال صاحب کی طرف آتا ہے۔ سلطان اپنے محافظ کو بلا کر کہتا ہے انال صاحب کو جیل میں لے جائے۔ اس کے بعد سلطان غصے سے اپنی تلوار ارسلان بساسیری کی گردن پر جیسے ہی مارنے لگتا ہے، ارسلان بساسیری سلطان کو کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں مار سکتے۔ یہ سننے کے بعد سلطان حیرت سے ارسلان بساسیری کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ ارسلان بساسیری کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو عباسی خلیفہ بھی مارا جائے گا۔ سلطان ارسلان بساسیری کو کہتا ہے تم اپنی زندگی بچانے کے لیے کہانیاں گھڑ رہے ہو۔ ارسلان بساسیری کہتا ہے میں کہانیاں نہیں گھڑ رہا، میں سچ بول رہا ہوں۔ اگر میرے آدمی عزت کو میری طرف سے کوئی پیغام نہ ملا تو وہ خلیفہ کے نزدیک موجود ہمارے جاسوسوں کو پیغام دے دے گا۔ خلیفہ، اس کے وزیر اور اس کے بچے، محل میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اگر خلیفہ کے قتل سے تمہارا تعلق ہوا تو عالم اسلام میں کوئی بھی سلجوقوں کی عزت نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں۔ یہ سننے کے بعد الپاگوس سلطان کو کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہو جناب، میں نے ان کتوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے سنا تھا اور پھر آپ کے آنے سے پہلے وہ بھاگ گیا۔ آپ کے ارسلان بساسیری کہتا ہے کہ آپ کے آدمی نے یہ سب دیکھا ہے الپرسلان۔ اب سلطان تغرل، آپ کی مرضی، عباسی خلیفہ کو مرنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے بعد ارسلان بساسیری کا بیروپیہ جو سلطان تغرل کا سپاہی کہتا ہے جناب سلطان، جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے بساسیری کو شکست دے دی ہے تو میں نے التن جان سلطان سے اجازت لے کر ادھر آ گیا۔ میں اس کتے کو بغداد میں لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر بڑا ہوا ہوں، میں بھی ان سے متاثر ہو چکا ہوں۔ اس وقت جب اس نے پہلی مرتبہ شہر پر قبضہ کیا تھا، اس نے بغداد کے والی کو بہت بے رحمی سے قتل کر دیا تھا جنہیں میں والد مانتا تھا۔ میں نے وزیر سے سن رکھا ہے کہ بساسیری کے جاسوس خلیفہ کے ارد گرد ہے، لیکن چند ایک ہی کا معلوم ہو سکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یقیناً درست ہے سلطان، خلیفہ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ سننے کے بعد سلطان اپنے محافظوں کو کہتا ہے کہ ارسلان بساسیری کو جیل میں لے جاؤ، ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ کل صبح کیا جائے گا۔